ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اس چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں، جس کی تجھے ضرورت نہیں. یقین جانو تمہاری سماعت و بصارت عقل جو ہم دی ہیں اس کے متعلق پوچھ ہوگی کہ ان کو تم کہاں صرف کرے. تو اب یہ کہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر جب نبی کریم صاحب کو شیطان کے تعلق سے یہ سکھایا ہے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ کہ واقعی شیطان ہم کو بھٹکاتا ہے، قرآن پڑھنے کے سلسلے میں اس سے اللہ سے دعا کریں. کیونکہ شیطان کون ہے؟ اللہ خود فرمایا جن کی نسل سے ہے، جن آنکھ سے پیدا ہے. جن کا لغوی معنی پوشیدہ چیز جو دکھائی نہیں دیتا. تو ایسا دشمن جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا، جس کی آواز ہم سن نہیں سکتے، نہ خود شیطان ہم اپنے آپ کو دکھا سکتا ہے نہ اپنی آواز سنا سکتا ہے. سوائے حضرت سلیمان کے کوئی بھی شیطان کے یا جنوں کی بات نہیں کرے اور نہ ان سے ان کی آواز سنے. سوائے سلیمان سے کوئی پیغمبر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات موجود ہے قرآن میں، سورہ آقاف میں، سورہ جن میں. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو علم دیا کہ جنوں کی ایک جماعت آپ کے قرآن سنی. اس لحاظ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان ہے کون؟ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم کو تجربہ کرایا. حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے تجربہ کرایا کہ شیطان کون ہے. وہ تجربہ یہ کہ شیطان آدم علیہ السلام کے دل میں، حوا علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالا کہ اللہ جس جھاڑ سے منع کرا ہے اگر اس جھاڑ کو کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. ملک لا یبلا، لا زوال سلطنت حاصل ہوگی، شجرۃ الخلد ہے. حضرت آدم اور حوا محض اس لالچ میں کہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور پھل کو کھانا، اس لیے نہیں کہ رب کی نافرمانی کرنا ان کا مقصد تھا، محض ہمیشہ رہنے کے لالچ میں آپ حضرات نے غلط لفظ. تو سوچئے اس سے کیا ثابت ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں وضاحت فرمایا ہے. سورہ حج میں فرمایا ہے کتب انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر. سورہ فاتر میں بھی یہ بات بیان کیا ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے. بھٹکا کے کیا کرتا ہے؟ دوزخ کا ایندھن بناتا ہے. یہ ہے شیطان کی کارستانی. شیطان کو جو اختیار اللہ تعالیٰ دیا اپنی کتاب میں اس خود شیطان کی زبان سے کہلوایا ہے. سورہ ابراہیم میں فرمایا پروردگار وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم وما کان لی علیکم من سلطان. شیطان کہہ رہا ہے کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا. نہ تم کو میں نقصان پہنچا سکتا تھا نہ تم کو ہاتھ لگا سکتا تھا. اللہ ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں تم کو دعوت دیتا تھا، وسوسے ڈالتا تھا، تم میرے وسوسوں پر میری دعوت کو قبول کرے. لہذا فلا تلومنی ولوموا انفسکم، مجھے مت برا بولو بلکہ اپنے آپ کو برا بولو کہ تم نے ایسی غلطی کی. تو شیطان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ بات واضح طور پہ اپنے کتاب میں بیان کر دیا ہے. اور پھر سوچیے ایسا دشمن جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا، جس کی آواز سن نہیں سکتی، نہ وہ بھیس بدل سکتا ہے اور نہ روپ بدل سکتا ہے، نہ اپنی آواز سنا سکتا ہے. انسان کو شیطان اللہ تعالیٰ یا جن کسی قسم کا جسمانی مالی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اللہ کا اٹل قانون ہے. لیکن اس کے خلاف ہماری عقائد ہیں تو خیر دوسری بات ہے. تو یہ کہہ رہا تھا میں کہ شیطان سے پناہ مانگنا، اللہ کو جو ہے التجا کرنا کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا، خصوص کے قرآن پڑھتے وقت بے حد ضروری ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، شیطان کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرنے نہیں دیتا. اس کا طریقہ کیا کہ بدگمانیاں پیدا کر دیتا، مختلف سوالات جس کا تعلق ہم سے نہیں وہ پیدا کر دیتا. اس لیے ضروری ہے خاص طور پر ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اللہ سے یہ دعا کرتے وقت ہمارا دل حق